یہ سزائے موت کے قیدی خضر حیات کی والدہ ہے۔ BBC کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ خضر 7 برس سے ذہنی مرض کا شکار ہے۔ میرے 18 سال تو میں پاگل ہو گئی ہے جیل کے روا سے، میری آس ٹوٹ گئی۔ مزید 8000 خاندان یا پھانسی کے منتظر قیدی اب اپنے دن گن رہے ہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود حکومت صرف گزشتہ 6 ماہ میں اس تختہ دار پر تقریباً 200 قیدیوں کو لٹکا چکی ہے۔ 16 دسمبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو ایک ہیجان کی کیفیت آ گئی تھی، اور اب جب وہ ایکسیکیوشن شروع ہوئیں اور لوگوں کو جو قرار واقع سزا ہے ملنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف دہشت گردی کے بلکہ دوسرے جرائم میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ مگر بیشتر ماہرین پھانسی کی سزا کو امن و امان یا جرائم کے خاتمے کا ضامن نہیں مانتے۔ جو آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہیں ٹیررسٹ، اور خاص طور پہ جن کو اس طرح سے آپ نے اگر کر دیا ہے انڈاکٹرینیٹ کہ جی آپ فلاں کو مارو تو جنت میں جاؤ گے، تو وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا ڈٹر ہونا ہے۔ بائی اینڈ لارج جو ایویڈنس ہے ورلڈ وائڈ وہ یہ ہے کہ سزائے موت کی کوئی اتنی زیادہ ڈیٹرنٹ ویلیو نہیں ہے۔ اور اعداد و شمار بھی اس بات کی کسی حد تک تائید کرتے ہیں۔ صرف اسلام آباد کے تھانوں میں سزائے موت کی مختلف دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال کے پہلے 6 ماہ میں ایسے مقدمات کی تعداد 150 سے زیادہ رہی۔ پھانسی سے پابندی ہٹنے کے بعد کے پہلے 6 ماہ میں ان مقدمات کی تعداد 190 سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن پاکستانی عوام یا یہاں بھی جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان میں سزائے موت سے پابندی اٹھائے جانے کا حکومتی فیصلہ خاصا مقبول ہے۔ تاہم بیشتر ماہرین حقائق کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سزائے موت دینے کا نظام عوام کو تحفظ پہنچانے کا دیر پا حل ثابت نہیں ہو سکتا۔ ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔